اے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ہمارے بنت حیات یوٹیوب چینل پر خوش آمدید ہیں۔ جی بالکل، آپ سب کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج ہم اپنے اسلامی سوالات و جوابات کے سلسلے کو آپ جانتے ہیں آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہمارے پاس آج سیرت نبوی کے اہم سوالات و جوابات کے عنوان سے کچھ معلومات ہیں۔ جی ہاں، تو آج کی نشات کا مقصد یہی ہے کہ اس فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں سوال جواب کے انداز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے کچھ اہم پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بالکل، اور یہ سوال جواب کا طریقہ بڑا دلچسپ رہتا ہے، خاص طور پر بنیادی معلومات کو یاد رکھنے کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں یہ ماخذ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو پہلا سوال اس مواد میں ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی اولاد کے بارے میں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل کتنی اولاد تھی؟ جی، یہ مواد بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل سات اولادیں تھیں۔ یہ مطلب ایک بنیادی عدد ہے جو اکثر پوچھا جاتا ہے۔ 7۔ اچھا، اور کیا یہ ماخذ ان کی کچھ تفصیل بھی بتاتا ہے؟ مطلب بیٹے کتنے تھے، بیٹیاں کتنی تھیں، ان کے نام وغیرہ؟ جی ہاں، بالکل، ماخذ میں یہ تفصیل دی گئی ہے۔ اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 صاحبزادے تھے۔ 4 بیٹے، ٹھیک۔ جی، ان کے نام یوں درج ہیں: حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر اور حضرت ابراہیم۔ قاسم، طیب، طاہر اور ابراہیم، صحیح، یہ 4 نام ہوئے۔ اور صاحبزادیوں کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ جی، ماخذ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 ہی صاحبزادیاں تھیں۔ ان کے نام ہیں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن اجمعین۔ ماشاء اللہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن، تو یہ ہو گئے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں، یعنی کل 8۔ معافی چاہتا ہوں، یہاں تھوڑی گنتی میں ماخذ میں پہلے 7 کہا گیا تھا، لیکن نام 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں یعنی 8 بنتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ ممکن ہے ماخذ میں خود کوئی تضاد ہو یا شاید نقل کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو۔ اصل میں اکثر روایات میں 7 اولاد کا ذکر آتا ہے: 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر تھا، اور حضرت ابراہیم، اور 4 بیٹیاں۔ لیکن جیسا آپ نے کہا، یہ ماخذ 4 بیٹوں کے الگ نام دے رہا ہے۔ بالکل، تو یہ اہم ہے کہ ہم نوٹ کریں کہ یہ جو ماخذ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں 4 بیٹوں کے نام قاسم، طیب، طاہر، ابراہیم اور 4 بیٹیوں کے نام درج ہیں۔ ہمیں اسی پر قائم رہنا ہے جو یہاں لکھا ہے۔ جی بالکل، ہمیں صرف وہی بیان کرنا ہے جو اس مخصوص ماخذ میں ہے۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے۔ چلیں اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو خاندان کے ذکر کے بعد ماخذ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں تاریخ ساز واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے: ہجرت مدینہ، اسلام کی تاریخ کا ایک اہم موڑ۔ سوال یہ ہے کہ اس مشکل سفر میں، اس اہم موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ جی، اس کا جواب تو تقریباً ہر مسلمان جانتا ہی ہے، اور ماخذ بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اس مبارک اور پرخطر سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، ان کی رفاقت تو ایک مثال ہے۔ بالکل، دوستی، وفاداری، ایمان، سب کچھ اس واقعے میں نظر آتا ہے۔ صحیح۔ اسی سفر سے جڑا ہوا ایک اور مقام ہے جس کا ذکر آتا ہے: غار ثور۔ جب کفار مکہ پیچھے لگے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ غار ثور میں حفاظت کا یہ شرف کس صحابی کو ملا؟ جی، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، یہ شرف بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہی حاصل ہوا۔ یعنی ہجرت کے ساتھی بھی وہی اور غار میں بھی وہی؟ جی بالکل، ماخذ یہی بتاتا ہے کہ وہ اس مشکل ترین وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی غار میں موجود تھے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ بالکل،
ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اچھا، اس ماخذ میں ایک اور تفصیل بھی پوچھی گئی ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار ثور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ ہاں، یہ مدت بھی اہم ہے۔ ماخذ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 3 دن قیام فرمایا تھا۔ 3 دن؟ جی، 3 دن، دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اور آگے کے سفر کی کچھ آپ سمجھے منصوبہ بندی کے لیے۔ 3 دن اس حالت میں؟ یہ واقعی صبر اور توکل کی انتہا ہے۔ ماخذ کا یہ بتانا اس واقعے کی سنگینی کو سمجھاتا ہے۔ بالکل، یہ صرف دن نہیں تھے، یہ تاریخ کے فیصلہ کن لمحات تھے۔ اچھا جی، اب غار ثور کی بات ہوئی تو ایک اور مشہور غار ہے اسلام کی تاریخ میں، غار ہیرا۔ اس کے بارے میں بھی سوال ہے ماخذ میں کہ یہ کہاں واقع ہے؟ جی، غار ہیرا یہ بھی بہت مقدس مقام ہے۔ ماخذ کے مطابق غار ہیرا مکہ مکرمہ میں ہے، وہ جو پہاڑ ہے جبل نور اس پر واقع ہے۔ مکہ مکرمہ میں جبل نور پر، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اگرچہ ماخذ صرف مقام بتا رہا ہے۔ جی ہاں، ماخذ نے صرف مقام بتایا ہے، مکہ مکرمہ، لیکن اس کی تاریخی اور روحانی اہمیت تو سبحان اللہ۔ صحیح، تو یہ 2 اہم غار ہو گئے، غار ثور ہجرت سے متعلق اور غار ہرا وحی کے آغاز سے، اور دونوں مکہ کے قریب۔ جی، یہ ایک دلچسپ تقابل ہے جو اس ماخذ کو پڑھتے ہوئے ذہن میں آتا ہے، ایک آغاز کا مرکز، دوسرا حفاظت کا۔ بالکل۔ اچھا، اب ماخذ ہمیں حیات طیبہ کے آخری ایام کی طرف لاتا ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک کہاں ہوا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ جی، اس بارے میں ماخذ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک مدینہ منورہ میں ہوا۔ مدینہ منورہ میں؟ جی، اور عمر مبارک اس وقت تقریباً 63 برس تھی۔ 63 سال مدینہ منورہ میں؟ یہ دونوں معلومات بہت بنیادی اور اہم ہیں۔ بالکل، وہ شہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسایا وہیں آخری آرام گاہ بنا، اور 63 سال کی یہ زندگی ایک مکمل نمونہ ہے انسانیت کے لیے۔ صحیح۔ اب ایک اور اسلامی پہلو کی طرف آتے ہیں، یعنی اذان، اسلام کا ایک اہم نشان۔ ماخذ میں سوال ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے اذان دینے کا شرف کس صحابی کو حاصل ہوا؟ جی، یہ بہت بڑا اعزاز تھا، اور ماخذ کے مطابق یہ شرف عظیم صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ وہ اسلام کے پہلے مؤذن تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ۔ ان کی آواز، ان کا صبر، ان کی استقامت، سب کچھ تاریخ کا حصہ ہے۔ بالکل، اور ان کا پہلا مؤذن ہونا اسلام کے مساوات کے پیغام کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اچھا، اے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، اب ہم اس ماخذ کے آخری سوال پر آ گئے ہیں۔ یہ سوال صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل مقام کس کا ہے؟ جی، یہ ایک اہم سوال ہے، اور اس کا جواب بھی جیسا کہ ماخذ میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا؟ جی، لیکن یہاں یہ بات بہت ضروری ہے، اور میں اس پر زور دینا چاہوں گی کہ یہ جواب ہم صرف اور صرف اس مخصوص ماخذ سیرت نبوی کے اہم سوالات و جوابات کی بنیاد پر دے رہے ہیں۔ یہ وضاحت انتہائی اہم ہے، کیونکہ عام طور پر اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ بالکل۔ تو یہ جو ماخذ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے افضلیت میں، یہ اس ماخذ کی اپنی بات ہے۔ ہمیں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اس خاص مواد میں کیا لکھا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا کوئی خاص پس منظر ہو یا لکھنے والے کا نقطہ نظر۔ سمجھیں، ہمارا کام یہاں صرف اس ماخذ کا تجزیہ پیش کرنا ہے، نہ کہ کسی ایک نقطہ نظر کی تائید کرنا۔ ہم صرف نقل کر رہے ہیں جو اس مواد میں ہے۔ بالکل صحیح، علمی دیانتداری یہی ہے۔ تو
اے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، آج ہم نے اس ماخذ سیرت نبوی کے اہم سوالات و جوابات کی روشنی میں چند اہم نکات دیکھے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ناموں اور تعداد جیسا کہ ماخذ میں ہے پر بات کی۔ جی، پھر ہم نے ہجرت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رفاقت، غار ثور میں 3 دن کے قیام کا ذکر کیا اور غار حرا کے مقام کو دیکھا۔ ہاں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے مقام اور عمر مبارک پر بات ہوئی۔ پہلے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا۔ اور آخر میں اس ماخذ کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مقام افضلیت کا ذکر بھی ہوا۔ صحیح، یہ ساری معلومات اگرچہ بنیادی ہیں مگر سیرت پاک کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہیں، جیسا کہ اسے خاص ماخذ میں پیش کیا گیا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ان عظیم ہستیوں کی زندگیوں میں ہمارے لیے کتنے سبق پوشیدہ ہیں۔ ایک بار پھر یاد دہانی کہ یہ گفتگو اسی ماخذ سیرت نبوی کے اہم سوالات و جوابات پر مبنی تھی۔ مقصد اس میں دی گئی معلومات کو آپ تک پہنچانا تھا۔ جی، اب آخر میں ہم اپنے سامعین کو سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ جو واقعات اور شخصیات آج زیر بحث آئیں، ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، یعنی غور و فکر کے لیے یہ سوال اہم ہے کہ اس ماخذ میں جو باتیں آئیں، جیسے اولاد کی تفصیل، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وہ بے مثال دوستی، غاروں کی وہ اہمیت، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا وہ اعزاز، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر، یہ سب ہمیں اپنی عملی زندگی میں، اپنے ایمان میں، اپنے کردار میں کیا رہنمائی دیتے ہیں؟ یہ ایک اچھا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ ان واقعات سے اپنی زندگیوں کو کیسے جوڑیں، یہی اصل کام ہے۔ بالکل۔ تو اسی کے ساتھ ایک بار پھر یاد دلاتے چلیں کہ یہ نشست ہمارے بنت حیات یوٹیوب چینل کے اسلامی سوالات و جوابات سلسلے کا حصہ تھی۔ اے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ جی، بہت شکریہ۔ امید ہے اس گفتگو سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا اور آپ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پہلوؤں پر مزید سوچیں گے۔ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔ اللہ حافظ۔